وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، یعنی مجھے پکارو میں تمہاری پکاروں یعنی دعاؤں کو قبول کرتا ہوں، یقین جانو جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں وہ عن قریب ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ کے نیک بندوں سے صرف دعا کراتے ہیں، وہ اللہ سے ہماری سفارش کریں گے۔ بے شک جو لوگ اس دنیا میں زندہ ہیں ان سے دعا کرانا جائز ہے، لیکن جن کی وفات ہو گئی ان سے دعا کرانے کی قرآن و حدیث سے کوئی دلیل نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کسی خلیفہ یا کسی صحابی نے قبر شریف پر جا کر دعا نہیں کرائی، کوئی اس غرض سے وہاں پر نہیں گیا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام اس کے لیے دعا فرمائیں۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس دنیا میں جو موجود انسان ہے اسی سے دعا کرائی جا سکتی ہے۔ اب رہا شفاعت کا معاملہ، تو قیامت میں تو آپ کی شفاعت برحق ہے، لیکن بعد وفات کے دعا کے ذریعے شفاعت کا ثبوت قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اس لیے ہم کو صراط مستقیم پہ چلنا چاہیے، اور یہ قرآن جو ہے سب سے سیدھی راہ ہے، اس سے ہٹ کر جو راہیں ہیں وہ سب جو ہے شیطان کے ورغلانے والی اور گمراہی میں ڈالنے والی راہیں ہیں۔ اس لیے ہم کو چاہیے ہم اس قرآن مقدس کو سوچ سمجھ کر پڑھیں، اس قرآن مقدس کی آیات کو یہ سمجھ کر پڑھیں کہ یہ قرآن مقدس کی آیات ہمارے لیے ہماری دنیاوی و اخروی زندگی کی کامیابی ان میں مضمر ہے۔ ہمیں اللہ کی ذات پر پورا بھروسہ ہونا چاہیے، ہمیں اللہ کے قرآن پر پورا یقین ہونا چاہیے، ہم میں اللہ کے رسول کی احادیث پر پورا یقین ہونا چاہیے، اور ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر ہم اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہیں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے محبوب ہو جائیں اور اللہ ہم سے محبت کرنے لگے، تو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو تو تم میری یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو، جیسے کہ میرے رسول بتا رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے جیسے کہ میرے رسول کا قول ہے، جیسے میرے نبی کا فعل ہے، جو کام ان کو پسند ہے اس پر آپ عمل کریں اور اس کو اپنائیں، تو میں بھی تم سے محبت کروں گا اور تمہاری گناہوں کو بخش دوں گا، اور میں بہت ہی زیادہ بخشنے والا ہوں۔ تو اس لیے ہمیں قصے کہانیوں کے پیچھے نہیں لگنا چاہیے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کے مطالعے میں، قرآن مجید کی اسٹڈی میں اپنا وقت صرف کریں، اپنا وقت نکالیں، اس کے لیے بھی جیسے دوسری چیزوں کے لیے
دنیاوی کام کے لیے ہم اپنا وقت لگاتے ہیں، اس کے لیے بھی ہمیں اپنا وقت مقرر کرنا چاہیے، کیونکہ یہ چیز جو ہے یہ دنیاوی جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کے نفع سے بڑھ کر ہے۔ جو قرآن پڑھتا ہے، جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے، جو قرآن میں غور و فکر کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف خاص توجہ فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اتنی توجہ کسی کی طرف نہیں فرماتا جتنی کہ وہ قرآن کی تلاوت کرنے والے کی طرف فرماتا ہے۔ اگر تم قرآن سے محبت کرو گے تو اللہ بھی تم سے محبت کرے گا، اگر تم اللہ کے رسول سے محبت کرو گے تو اللہ بھی تم سے محبت کرے گا، اور تم اللہ کا کہاں مانو گے، اللہ کے رسول کا کہاں مانو گے، تو انشاءاللہ تم دنیا میں بھی سرفراز رہو گے اور آخر میں بھی تم کامیاب ہوگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن مقدس میں فرمایا انتم العالون ان کنتم مؤمنین، تم ہی سربلند و وقار رہو گے بشرطے کہ مومن رہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔